بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امجد علی ہے۔ میں آن لائن ورکنگ کرتا ہوں، ہاؤس ڈیزائن یا کمرشل ڈیزائن بلڈنگ پہ کام کرتا ہوں۔ اگر کسی کو اپنا گھر یا کسی کو کمرشل بلڈنگ ڈیزائن کرانی ہو، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی آرکیٹیکٹ کو یا انجینئر کو ڈیٹیل ڈرائنگ ورک یا ٹینڈر ڈرائنگ بنوانی ہو، یا اپنے کانسیپٹ کو آٹو کیڈ میں 2D میں کنورٹ کرنا، یا اولڈ ڈرائنگ جو ہے کسی کے پاس جو ہارڈ کاپی پڑی ہوئی ہیں اس کو آٹو کیڈ میں کنورٹ کرنا، اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 923345501209۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ یہ میں نے بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں بھی، یہ سمال سائز پلاٹ ہے۔ اس میں 27 فٹ بائی 27 فٹ بائی 117 فٹ پلاٹ سائز ہے۔ تو اس میں کانسیپٹ میں میرے خیال مطابق یہ مین انٹرنس ہے، اس کے بعد سٹنگ ایریا، ساتھ ایک یعنی کامن بات ہے، اس میں نے WC امریکن رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ سیٹ۔ اس کا مقصد اگر بچے ہیں یا بوڑھے ہیں تو ان کے لیے آج گھر میں بہت ضروری ہے۔ تو یہ کم سے کم گھر میں کم سے کم ایک لازمی سیٹ ایسی لگوانی چاہیے تاکہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے آسانی ہو۔ اور اس سٹنگ ہال کے ساتھ کچن ہے، اور یہ بیڈ روم ہے۔ اس کو آپ ایز اے ڈائننگ یا ڈرائنگ روم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے سٹنگ ایریا کو پارکنگ کے لیے، کار پارکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ، یہ اسٹیئر اوپر جا رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز، یہاں یہ جو بات ہے انٹرنل ہے، یہاں پہ یہ اس ڈیزائن کے حساب سے تو یہاں کے تھوڑا سا وینٹیلیشن کا ایشو ہے۔ ویسے تو گلاس ونڈو ہے لیکن وہ صرف لائٹ کے لیے، لیکن ایگزاسٹ کے لیے یہاں پہ میں نے 6 انچ کے دونوں میں ایک ایک پائپ لگایا۔ یہ روف تک جائے گا، آپ تو روف تک جائے گا، اور چاہے یہاں پہ یا اینڈ پہ ایک کامن آپ ایگزاسٹ فین لگا لو تو وہ کراس وینٹیلیشن کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ پھر سیکنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور 2 بیڈ ہیں، دونوں بیڈ کے ساتھ اٹیچ بات ہے۔ اور تیسرا روف ہے، روف پہ آپ 1 بیڈ روم ہے، یا اگر آپ اس کو سٹور یوز کرنا چاہتے ہو، بیڈ روم کے ساتھ ایک اٹیچ بات ہے، ساتھ ہی ایک اسمال سٹور ہے، اور فرنٹ پہ ٹیرس ہے۔ لیکن اگر آپ چاہ رہے ہو کہ یہ روم ایز اے فرنٹ گھر کے ملازم کے لیے یوز ہو تو تب بھی یہ یونٹ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو سٹور روم بنانا چاہ رہے ہو تو ساتھ ہی آپ ایک لانڈری بھی بنا سکتے ہو، یعنی واشنگ روم۔ اس کے علاوہ جو اس میں نے ایلیویشن بنایا، یہ بہت سمپل ہے۔ موسٹلی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ جب بھی گھر بناؤ اسمال، اسپیشلی وہ لوگ جن کا اسمال سائز ہے یا جن کا بجٹ محدود ہے، ان کو زیادہ ٹپیکل ڈیزائن والا گھر نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل سمپل، اور سیلنگ جو مختلف ڈیزائن کی لوگ سیلنگ وغیرہ بھی بناتے ہیں جپسم وغیرہ سے، تو وہ پلاسٹر آف پیرس سے، لیکن وہ بعد میں جب آپ فنشنگ، بعد میں بہت سارے ایشو ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کئی بار ایسی چیزیں ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کی ریپیئرنگ، پھر اس کا ریفریش پینٹ کرنے کے لیے یعنی کہ بہت ساری پرابلم آتی ہیں، یعنی کہ فنانشل بھی خرچہ بھی زیادہ ہے۔ تو عام کامن مین کے لیے تو یہ چیزیں بار بار کرنی مشکل ہے، لہٰذا آپ سمپل گھر بناؤ، اور سیلنگ بالکل سمپل، یعنی کہ لینٹر پڑا ہوا ہے بس، اس کے پلسٹر اور پینٹ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور لائٹ بھی آپ سادی لگاؤ جو کہ بجٹ کے حساب سے مناسب ہو۔ زیادہ فینسی گلوب، یہ وہ چیزیں یہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتی ہیں، اور اس سے بعد میں مینٹیننس میں بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بعض اوقات مارکیٹ سے نہیں ملتی۔
اگر ملتی ہیں تو وہ پھر مہنگی ہوتی ہیں. بہتر ہے سمپل کار بناؤ اور سادہ. تو اس میں ایلیویشن میں بھی میں نے کیا کیا بالکل صحیح تھا. میں نے یہاں پہ فرنٹ پہ فرسٹ گراؤنڈ فلور کے اوپر فرسٹ فلور لیول پہ کوئی بالکنی کچھ نہیں رکھا ہوا. صرف یہ ونڈو ہے, ونڈو کے اوپر سن شیڈ ہے کنکریٹ کا. یہ کنکریٹ کا بھی بن سکتا ہے اور فیبر میں بھی. اور یہ یعنی کہ یہ کنکریٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو فیبر میں بھی بن سکتا ہے. تو بیٹر یہ کنکریٹ میں بنوائیں. تو اس کے علاوہ یہاں پہ فرنٹ پہ اوپر ٹیرس ہے. یہاں پہ آپ تھوڑا سا شیڈ بائی نکال سکتے ہو ایز اے ڈیکوریشن, اور بالکل سمپل. کیونکہ جب آپ ڈیزائننگ میں جاؤ گے ڈفرینٹ کلر کا پینٹ لگاؤ گے تو وہ بعد میں اس حساب سے پھر اس کو ریپیئرنگ کرنا. کیونکہ جب آپ نے گھر بنایا تو کچھ ٹائم کے بعد 1 سال 2 سال بعد 3 سال بعد اس کو پینٹ وغیرہ فریش لازمی کرنا چاہیے. اگر آپ پینٹ نہیں کرتے تو پھر آہستہ آہستہ پھر گھر کا کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ سادہ بناؤ تاکہ بعد میں پینٹ فریش کرنے کے لیے بھی آپ کا زیادہ خرچ نہیں آئے گا. تو یہ سیکشن میں بیک سائڈ پہ آپ کو یہ گراؤنڈ پہ بیڈ روم یا ڈائننگ روم ہے, اس کے ساتھ اٹیچ, اس کے ساتھ کچن ہے. پھر فرسٹ فلور پہ باتھ بیڈ روم ہے, ساتھ اس کے باتھ ہے. پھر روف پہ بیڈ روم ہے, یا اس کو آپ اسٹور روم اور اس کے ساتھ باتھ ہے, یا اس کو آپ لانڈری روم یوز کر سکتے ہو. یہ ہو گیا. آگے کچھ چیزیں میں ایز اے مائی ایکسپیرئنس, اسپیشلی وہ لوگ جو اوورسیز ہیں, میرا ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی وہ گھر بنائیں پرسنلی بنائیں, کسی پہ ڈپینڈ مت کریں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سال بعد 1 ماہ کے لیے چھٹی آتے ہو یا 2 سال بعد 2 ماہ کی چھٹی کے لیے آتے ہو. آپ پہلے تو کوشش کرو جس سٹی میں آپ رہتے ہو سٹی میں گھر بناؤ, لیکن پھر بھی جہاں پہ آپ نے گھر بنانا اپنے بجٹ کے حساب سے پلاٹ, جو بھی آپ کی بجٹ کے حساب سے آپ ایک پلاٹ خرید لو. اس کو لینے اور اس کی پیمنٹ کرنے سے پہلے, پلاٹ خریدنے سے پہلے اس کے ڈاکومنٹ اس کی بلدیہ سے یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بھی آپ کی سٹی میں ہے اسے کنفرم کر لو کہ اس میں کوئی فراڈ وغیرہ تو نہیں ہے. نمبر 2, پلاٹ آپ خریدو پرسنلی خریدو, کبھی کسی پہ ڈپینڈ نہ. یعنی کہ جیسے ہم باہر سے پیسے بھیج دیتے ہیں کسی ریلیٹیو کو کہ ہمارے لیے ایک پلاٹ خرید لو, اس میں بہت ہی کباختیں آتی ہیں. وہ ایک لمبی یعنی کہ ڈبیٹ ہے. سب اتنا ہے کہ آپ کی سیفٹی یہ ہے کہ آپ چھٹی آؤ خود پلاٹ خریدو. سیکنڈلی اس کا نقشہ پاس کرو پراپر طریقے سے, اور ڈیزائن 100 ٹائم آپ ڈیزائن چینج کرو پیپر پہ, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب ایک بار گھر بن جائے گا پھر مشکل ہے. سو اپنے آپ کو مینٹلی ہر طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کر کے کہ جو آپ کی لیونگ سٹائل حساب سے اپنا ڈیزائن بناؤ. اور لاسٹ یہ ہے کہ جب آپ کنسٹرکشن کرنے لگو آپ سلولی کرو, لیکن کسی پہ ڈپینڈ نہ کرو. یعنی کہ جیسے اوورسیز ہیں پاکستان سے باہر, وہ کسی بھائی کو یا کسی کو ریلیٹیو کو پیسہ بھیج دیتے ہیں جی ہمارا گھر بنا دیں, تو اس میں 95% لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, اور اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے. اور بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پاکستان آتا ہے نہ اس کے ہاتھ میں گھر ہوتا ہے نہ وہ پیسہ ہوتا ہے, وہ گھر کسی اور نام ہوتا ہے, اور اس سے جو ظاہر ہے جس کے نام پلاٹ ہے جس کے نام گھر ہے ملکیت اسی کی ہے, وہ دے نہ یہ دے آپ کو. تو موسٹلی یہ, کیونکہ میں خود بھی کویت میں 22 سال میں نے کام کیا ہے, اور میرے ارد گرد بہت ساری اسٹوری ہیں. میرے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ کس پروفیشن میں ہیں, موسٹلی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور 400 بیسی ہوتی ہے. سو آپ پاکستان آؤ, اب پلاٹ خریدو اور اس کا ڈیزائن اپروو کرو. ڈیزائن لازمی پراپر بلدیہ یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لازمی ڈیزائن اپروو کرو, اس میں بہت بہتری ہے. اور تیسری نمبر ہے کہ آپ بے شک گھر سلو بناؤ, یعنی کہ فرسٹ اسٹیپ میں آپ فاؤنڈیشن بنا لو, چاہے کنٹریکٹر سے بناؤ چاہے لیبر خود لگا دو, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ جلدی نہ کرو, سلولی کام کرو. اور فرسٹ اسٹیپ میں آپ فاؤنڈیشن بنا لو. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ جب دوبارہ چھٹی آؤ
تو جتنا آپ کے پاس بجٹ ہے اس حساب سے آپ اسٹرکچر بناؤ. اگر فل بجٹ ہے تو اسٹرکچر کمپلیٹ کر لو. تو باقی نیکسٹ اسٹیپ میں جب آپ آؤ گے تو اس کی فنشنگ وغیرہ کر لو، اور فنشنگ کر کے اس کے بعد 6 مہینے یا سال کے بعد پینٹ وغیرہ کرو. پینٹ بھی جلدی مت کرو، اس میں آپ بہت ساری باتوں سے بچ جاؤ. تھوڑی سی اس میں اسٹرگل ضرور ہے لیکن آپ کا پیسہ سیف رہے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی گائیڈ لائنس چاہیے، میں ہر طرح سے آپ کی یعنی کہ گائڈ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں. میرا یہ 923345501209 ہے. کنسٹرکشن سلسلے میں یا ڈیزائن کے سلسلے میں میں آپ کی ہر طرح کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی بہرحال جو بھی ہیلپ چاہیے میں انشاءاللہ کروں گا، یعنی کہ ڈیزائن کے حوالے سے، اور کوئی مشورہ چاہیے وہ بھی میں دے سکتا ہوں انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.